میں شادی کی رات کمرے میں داخل ہوا تو میری بیوی جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ اسے اس طرح شادی کی پہلی رات بھی فرائض ادا کرتے دیکھ کر میرا دل خوشی سے کھل اٹھا تھا۔ میں نے شیروانی ایک طرف رکھی اور اس کے انتظار میں بیٹھ گیا، لیکن گھڑی کی سوئیاں ٹک ٹک کرنے لگیں اور اس کی نماز لمبی ہوتی چلی گئی۔ اس نے جب کافی ساری رکعتیں پڑھ لیں تو مجھے لگا کہ اب شاید کچھ دیر میں وہ فارغ ہو جائے گی، لیکن وہ فارغ نہ ہوئی، بلکہ اپنی نماز ختم کرنے کے بعد اس نے میری طرف مسکرا کر دیکھا اور کہنے لگی کہ میں آج ساری رات نوافل ادا کروں گی، آپ میرا انتظار نہ کریں، سو جائیں۔ یہ سن کر میرے دل کو ایک دم سے کچھ ہوا۔ پہلی رات کو لے کر جو ارمان تھے وہ سب جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، لیکن میں اسے انکار کیسے کر سکتا تھا کیونکہ وہ ایک نیک کام کر رہی تھی۔ میں خاموشی سے بستر پر لیٹ گیا، لیکن نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کمرے میں صرف گھڑی کی آواز تھی اور جائے نماز پر جھکی ہوئی میری بیوی کی سرگوشیاں تھیں۔ کبھی وہ سجدے میں جاتی تو میرا دل عجیب سی بے چینی سے بھر جاتا، کبھی ہاتھ اٹھا کر دعا مانگتی تو میں نظریں چرا لیتا۔ وقت گزرتا گیا، رات گہری ہوتی چلی گئی، مگر وہ ویسے ہی عبادت میں مشغول رہی۔ میں سارے دن کا تھکا ہوا تھا۔ شادی کی تیاریوں کے سلسلے میں پہلے ہی کافی دنوں سے نیند نہیں ہو رہی تھی، اسی لیے اس کا انتظار کرتے کرتے میں سو گیا، اور اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ میں گھبرا کر اٹھا اور یہاں وہاں دیکھا، لیکن مجھے اندازہ ہوا کہ وہ شاید باہر جا چکی ہے، کیونکہ اس کے عروسی لباس ایک طرف رکھا ہوا تھا اور کمرے کی ہر چیز ٹھیک طریقے سے سمٹی ہوئی تھی۔ میں بھی فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ میری بڑی بھابھی کے ساتھ باتوں میں مگن تھی۔ میں نے پیچھے سے جا کر زور سے سلام کیا تو دونوں ایک دم پلٹ کر مجھے دیکھنے لگیں۔ میری بیوی نے سلام کا جواب دیتے ہوئے سر جھکا لیا تھا، جبکہ بھابھی مجھے چھیڑنے لگی تھی۔ دیور جی، رات ٹھیک سے نیند آ گئی نا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ ندا بتا رہی ہے کہ آپ سوتے ہوئے خراٹے لیتے ہیں۔ میں دم بخود رہ گیا کہ ندا بھابھی کے ساتھ اتنی بے تکلف کیسے ہو گئی کہ کمرے کی باتیں ان سے کہنے لگی، لیکن میں نے کچھ نہ کہا اور بس مسکرا دیا۔ جانتا تھا کہ بھابھی کو ہنسی مذاق اور چھیڑ چھاڑ کی عادت ہے۔ پھر بھابھی نے ہمارا ناشتہ لگایا اور ندا کے گھر والے اسے لینے آ گئے۔ صرف اس کی امی اور ابا ہی آئے تھے۔ ندا کی دو بہنیں اور تھیں، لیکن وہ دونوں بھی شرعی پردہ کرتی تھیں، بہت زیادہ نیک اور نمازی تھیں، اور اسی وجہ سے ہی تو میں نے ندا کو منتخب کیا تھا۔ دراصل میں اس شہر میں اکیلا رہتا تھا، میرے بڑے بھائی اور بھابھی دوسرے شہر میں رہتے تھے اور والدین کا انتقال ہو چکا تھا۔ اسی لیے مجھے ایک ایسی لڑکی کی تلاش تھی جو نہ صرف گھرداری میں تیز ہو بلکہ شریف اور حیادار بھی ہو۔ اور ایسے میں جب میں نے ندا کو دیکھا تو مجھے لگا کہ یہی وہ لڑکی ہے جو میری زندگی میں شامل ہونے کے قابل ہے، اور اب میں ندا کو اپنی زندگی کا حصہ بنا کر پوری طرح مطمئن تھا۔ جس قدر شریف اور پاکیزہ گھرانے سے وہ تھی، مجھے یقین تھا کہ وہ نہ صرف مجھے بلکہ میری آنے والی نسلوں کو بھی سنبھال سکتی ہے۔ ندا کے جانے کے بعد میں نے ولیمے کی تیاریاں دیکھی تھیں۔ اسے پالر لے جانے کی ذمہ داری بھابھی کو دی تھی، اور پھر شام کو اسے پالر سے واپسی لینے میں خود گیا تھا۔ ولیمہ بھی ہم نے سادگی سے ہی رکھا تھا، کیونکہ ندا کے گھر والے ایسی ہی شادی چاہتے تھے۔ ندا کو لے کر میں ولیمے کی تقریب میں پہنچا تو مجھے اسے زنانہ حصے میں اندر کرنا پڑا، اور میں خود مردانہ سائٹ پر رک گیا۔ میرے دوست یار کہنے لگے، یار بارات والے دن بھی تو نے بھابھی سے نہیں ملوایا، آج بھی اتنی پردے والی شادی رکھ لی ہے؟ تو میں نے فوراً سختی سے کہا کہ میری بیوی پردے دار ہے اور میں نہیں چاہتا کہ تم لوگ اس سے بے تکلف ہو، وہ دوسری لڑکیوں کی طرح نہیں ہے۔ یہ سن کر میرے دوست کچھ خفا ہوئے اور کچھ کہنے لگے اچھی بات ہے، مگر مجھے ان سب باتوں کی پرواہ نہیں تھی۔ مجھے بس اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرنی تھی، اور وہ میری ذمہ داری تھی۔ یہی بات میں نے اچھی طرح سمجھ لی تھی۔ ولیمے کی پوری تقریب میں میں ندا کو ٹھیک سے دیکھ ہی نہیں سکا تھا، اسی لیے میں نے سوچا تھا گھر جا کر اسے دیکھوں گا۔ تقریب نمٹا کر گھر جانے کی باری آئی تو بھابھی کہنے لگی، میں ندا کو لے جاتی ہوں، تم یہاں ہال وغیرہ کی پیمنٹس کے معاملات نمٹا کر آ جانا۔ میں سارے کام کاج سے فارغ ہو کر جب گھر پہنچا تو میں بے انتہا بے صبرا ہو رہا تھا، کیونکہ اب بس مجھے ندا کو دیکھنا تھا۔ کالر سے واپسی میں میں نے اسے ایک سرسری سی نظر تو دیکھا تھا، لیکن اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے مکمل طور پر اپنی آنکھوں میں اتارنا چاہتا تھا۔ مگر جب میں کمرے میں داخل ہوا تو میرا دل چھن سے ٹوٹ گیا، کیونکہ ندا کا ولیمے کا ڈریس بیڈ پر پھیلا ہوا تھا، اور وہ خود ایک سادہ سے لباس میں جائے نماز پر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھنے کا ارمان میرے دل میں ہی رہ گیا تھا۔ میں نے کچھ نہ کہا اور
خاموشی سے لباس تبدیل کر کے اس کا انتظار کرنے لگا، لیکن پھر اس کے نوافل طویل ہوتے چلے گئے اور میرا انتظار مجھے بے چین کرنے لگا۔ جب اس نے کچھ نفل ادا کرنے کے بعد سلام پھیرا تو میں نے فوراً اسے مخاطب کیا، ندا آرام کر لو، کل بھی سارا وقت تم نوافل ادا کرتی رہی تھی، تھوڑی سی نیند ہو جائے گی۔ میں نے جھجکتے ہوئے الفاظ کا سہارا لیا تھا۔ اب میں کھل کر اپنے جذبات کو تو بیان نہیں کر سکتا تھا کہ میں اس کی قربت کے لیے بے چین ہو رہا تھا۔ ندا نے مسکرا کر میری طرف دیکھا اور کہنے لگی، کل میں اپنی اماں کے گھر سارا دن سوئی تھی، اس لیے میری نیند پوری ہو گئی ہے، مجھے نیند نہیں آ رہی اور مجھے رات کو نوافل ادا کرنے کی عادت ہے۔ میں تھوڑی دیر میں آ جاؤں گی، آپ سو جائیں، اور اگر آپ کو لائٹ کی وجہ سے پریشانی ہو رہی ہے تو میں لائٹ بند کر دیتی ہوں یا پھر باہر چلی جاتی ہوں۔ میں نے فوراً انکار کیا اور کہا، نہیں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، تم یہیں ادا کر لو، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ میں منہ پھیر کر لیٹ گیا تھا، اس کی پشت دیکھتے ہی میرا دل مچل رہا تھا۔ میں آنکھیں بند کر کے بس اس کا انتظار کرنے لگا۔ لمحہ لمحہ گزرتا گیا لیکن وہ نہ آئی، اور پھر ایک بار نیند نے مجھے اپنی آغوش میں بھر لیا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو سورج خاصا اوپر آ چکا تھا، کمرہ خاموش تھا اور ندا پھر موجود نہیں تھی۔ اب یہ بات میرے لیے معمول بنتی جا رہی تھی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گیا اور ایک لمحے کو دل میں خیال آیا کہ شاید میں ہی زیادہ سوچ رہا ہوں۔ میں نے خود کو سمجھایا کہ وہ نیک ہے، عبادت گزار ہے، اسی میں اس کی خوشی ہے، اور ناشتے کے لیے باہر آ گیا، مگر پورا دن عجیب سی الجھن میں گزرا۔ شام ہوئی تو ندا حسب معمول خاموشی سے کام کرتی رہی۔ ندا نے اپنا سامان خود سیٹ کیا، الماریاں جمائیں اور اپنی چیزیں دیکھتی رہی۔ میں مدد کروانے کے لیے قریب جاتا تو وہ فوراً مجھے منع کر دیتی اور کہتی کہ میں اپنے حساب سے سب کچھ سیٹ کروں گی۔ میں کوئی بات کرتا تو وہ بس ہوں یا ہاں میں جواب دیتی اور پھر اپنے کام میں لگ جاتی۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ بہت کم بولتی ہے، کبھی میری کسی بات پر دھیمے سے مسکرا دیتی تو کبھی بس گردن ہلا دیتی۔ سارا دن یوں ہی گزر گیا اور پھر شام کے وقت بھائی اور بھابھی نے کہا کہ ان کی واپسی کا وقت ہو گیا ہے، تو مجھے یاد آیا کہ رات تو ان کی ٹرین ہے۔ میں نے فوراً ہی ان کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خریدا تاکہ انہیں سفر میں مسئلہ نہ ہو، اور پھر اپنی بیوی کو ساتھ لے کر انہیں ریلوے اسٹیشن چھوڑنے کے لیے گیا۔ بھائی اور بھابھی بہت ساری دعائیں دے کر رخصت ہو گئے تھے۔ واپسی میں نے گاڑی ایک مشہور سڑک پر ڈال لی جہاں کافی سارے کھانے پینے کے مقامات تھے۔ یہ دیکھ کر ندا کہنے لگی، یہ گھر کا راستہ تو نہیں ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا، آج تو گھر جانے کا ارادہ بھی نہیں ہے، پہلے کچھ کھائیں گے، پھر کافی پیئیں گے، اس کے بعد جہاں تم کہو گی وہاں چلیں گے، لانگ ڈرائیو سمجھو۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر ایک رنگ آ کر گزر گیا۔ وہ کہنے لگی، اتنی دیر رات تک باہر رہنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے، مجھے لگتا ہے ہمیں کھانا پیک کروا کر گھر چلنا چاہیے، اور ویسے بھی کھانا تو گھر میں بھی بنا ہوا ہے، اس لیے آپ گاڑی گھر کی طرف موڑ لیں۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گیا۔ بے شک وہ نیک اور پردے دار تھی، لیکن میرے ساتھ تو گھوم پھر سکتی تھی۔ پھر ہر لڑکی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ شادی کے شروع کے دنوں میں وہ اپنے شوہر کے ساتھ تنہائی میں وقت گزارے، لیکن ندا نے تو صاف انکار کر دیا تھا۔ میں نے دوبارہ کہا، مگر اس کا جواب وہی تھا کہ اتنی دیر ہو گئی، باہر رہنا مناسب نہیں ہے، شہر کے حالات بھی ٹھیک نہیں ہیں، ہمیں گھر چلنا چاہیے۔ شاید وہ گھبرا رہی تھی، یا یہ بھی ممکن تھا کہ وہ پہلے کبھی اکیلی اپنے گھر سے باہر نہ نکلی ہو، اسی لیے پریشان ہو رہی ہو۔ میں نے زیادہ اصرار مناسب نہ سمجھا اور ایک مشہور ریسٹورنٹ سے کھانا پیک کروا کر گاڑی گھر کی طرف موڑ لی۔ راستے میں نے ایک سگنل پر اس کے لیے پھولوں کے کنگن خریدے اور اس کا ہاتھ تھام کر پہنانا چاہا تو اس نے جلدی سے ہاتھ پیچھے کیا اور اپنا دوپٹہ درست کر لیا۔ آہستگی سے کہنے لگی، اچھا نہیں لگتا، شیشے کے پار سے لوگ بھی دیکھتے ہیں، میں خود پہن لوں گی۔ اس نے میرے ہاتھوں سے کنگن لے لیے تو مجھے اس کی یہ حرکت بہت عجیب لگی۔ میں اس کا شریک سفر تھا، اس پر حق رکھتا تھا، اگر میں اپنے ہاتھوں سے اسے وہ کنگن پہنا دیتا تو اس میں کوئی معیوب بات نہ ہوتی، اور وہ ابھی پورے پردے میں ہی تھی۔ اس نے چہرے پر ماسک لگا رکھا تھا، دوپٹہ مضبوطی سے گردن کی چاروں طرف لپیٹا ہوا تھا اور نیچے سیاہ رنگ کا برقع بھی پہن رکھا تھا، ہاتھوں میں گلوز بھی تھے۔ ایسے میں بھلا کیا بے حیائی اور کیا بے شرمی، سب کچھ تو ڈھکا چھپا اور پاکیزہ تھا، اور سب سے بڑھ کر ہمارا رشتہ پاک تھا۔ مگر خیر، اس نے خود ہی اپنے ہاتھوں سے وہ کنگن پہنے تھے اور سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی۔ پھر سارا راستہ میں نے اس سے کوئی بات نہ کی۔ ہم گھر پہنچے تو اس نے میرے لیے کھانا لگایا۔ میں نے اسے ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر والی چیئر پر بٹھا لیا۔ وہ ایک دم گھبرا گئی۔
نظریں چرانے لگی۔ میں نے ایک نوالا اس کی طرف بڑھایا تو اس نے میرے ہاتھ سے نوالا لینا چاہا، مگر میں نے اسے نوالا نہ پکڑایا اور کہنے لگا، ناراض ہو کیا؟ اتنا دور دور کیوں رہتی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، تم میری بیوی ہو، میرا حق ہے تم پر کہ میں محبت سے تمہیں پہلا نوالا نہیں کھلا سکتا۔ میری بات پر اس کا چہرہ ایک دم سرخ پڑا اور پھر کچھ کہنے کے بعد اس نے وہ نوالا کھا لیا۔ پھر تیزی سے وہ خود ہی کھانا کھانے لگی۔ مجھ سے پہلے ہی وہ کھانا ختم کر چکی تھی۔ پھر وہ باورچی خانہ سمیٹنے لگی۔ میں نے اپنے کھانے کے برتن بھی لے جا کر خود ہی اسے پہنچا دیے۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آئی تو میں نے بستر کی چادر سیٹ کی اور اشارے سے اسے پاس آنے کو کہا، مگر اس نے فوراً انکار کیا اور کہنے لگی کہ اس نے عشاء کی نماز ادا نہیں کی ہے اور اسے کچھ شکرانے کے نوافل بھی ادا کرنے ہیں، اسی لیے وہ تھوڑی دیر بعد آئے گی۔ مجھے لگا تھا آج وہ جلدی فارغ ہو جائے گی، مگر وہ لباس تبدیل کر کے وضو کر کے واش روم سے باہر نکلی اور جائے نماز اٹھا کر کمرے سے باہر لے گئی۔ میں نے حیرت سے پوچھا، تم کہاں جا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، آج گرمی بہت ہے، میں کھلی فضا میں چھت پر نماز ادا کروں گی۔ میں نے تھوڑے محبت بھرے اور نرم لہجے میں کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن آج تھوڑا جلدی فارغ ہو جانا۔ میرے انداز کی بے چینی شاید وہ سمجھ گئی تھی۔ اس نے ایک سرسری سی نظر مجھ پر ڈالی اور سر ہلا دیا، پھر چھت پر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں کچھ دیر دوستوں کے ساتھ فون پر باتیں کرتا رہا، تھوڑی دیر ٹی وی دیکھا اور پھر بے چینی سے یہاں وہاں کروٹ بدلنے لگا۔ رات کا وقت بڑھ رہا تھا اور میں بے چینی سے بستر پر لیٹا سوچ رہا تھا، ندا کب فارغ ہوگی، کب واپس آئے گی؟ ہر لمحہ دل میں ایک عجیب سی بے قراری بڑھتی جا رہی تھی۔ کبھی کبھی میں چھت کی طرف دیکھ لیتا کہ کہیں وہ نماز ختم کر کے واپس نہ آ گئی ہو، مگر وہاں بھی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے خود کو سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ نیک ہے، عبادت گزار ہے، لیکن دل کی بے قراری کچھ کم نہ ہوئی۔ لمحہ بلمحہ گھڑیاں گزرتی گئیں اور نیند بس آنکھوں کی دہلیز پر چھائی رہ گئی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ آخر کب وہ واپس آئے گی اور میں اس کی موجودگی میں اپنے دل کی تسکین پا سکوں گا، مگر نیند آ گئی، ندا نہ آئی۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ مجھ سے تھوڑا دور بستر پر بیٹھی موبائل فون پر مصروف تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس کی کمر پکڑی اور اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ وہ شاید اس لمحے کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے ایک دم ہی تکیے پر میرے برابر بیٹھ گئے اور پھر سخت غصے بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگی۔ یہ کیا کر رہے ہیں شکیل آپ؟ میں نے پیار سے کہا، محبت۔ تو وہ گڑبڑا گئی اور فوراً اٹھ کر تھوڑا سا دور فاصلے سے بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، میرے ہاتھ سے موبائل فون گر گیا ہے، ٹوٹ بھی سکتا تھا۔ اس کے انداز میں تھوڑا شکوہ تھا، تھوڑا غصہ۔ مجھے بے اختیار اس پر پیار آنے لگا۔ میں غور سے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھنے لگا، بڑی آنکھیں، گالوں پر مسکراتے ہی ڈمپل اور ستواں ناک۔ بلا شبہ وہ بے انتہا حسین تھی۔ میں نے دوبارہ اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ندا، تم نے تو میرے صبر کا بہت امتحان لیا ہے، آخر اور کتنا وقت مجھے تمہارے لیے تڑپنا ہوگا؟ اس نے میری بے قراری کو محسوس کیا تو جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ کہنے لگی، آپ نے تو کہا تھا آج سے آپ کو دکان جانا ہے، پھر آپ اب تک یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کی بات پر میں مسکرایا اور کہا، ابھی تو صبح کے 9 بج رہے ہیں، میری دکان دوپہر 2 بجے کھلتی ہے۔ دراصل میری موبائل فون ریپیئرنگ کی شاپ تھی اور دوپہر سے رات 2 تک ہمارا کام چلتا تھا، اسی لیے ابھی بہت وقت تھا۔ میں نے اسے اپنے قریب کرنا چاہا اور کہا، ابھی تو رومانس کا وقت ہے، مگر وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ کہنے لگی، آپ کو دیر سے جانا ہے لیکن مجھے بہت کام ہے، میں نے واپس اکیڈمی جوائن کر لی ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ میں بچیوں کو پڑھانے کا کام کرتی ہوں، تو مجھے صبح میں 12 بجے نکلنا ہوگا۔ میں آپ کا لنچ بنا کر رکھ دوں گی، آپ کھانا کھا کر شاپ چلے جائیے گا۔ یہ کہہ کر اس نے باورچی خانے کا رخ کیا اور میں بس اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ ناگن سی چوٹی کمر پر بل کھا رہی تھی اور وہ میری آنکھوں کے سامنے سے چلی گئی۔ میں سانس بھر کر رہ گیا۔ مجھے نہ رومانس کرنے کا موقع مل رہا تھا اور نہ ہی ٹھیک طریقے سے ندا کو جاننے کا۔ یا تو وہ بات ہی نہیں کرتی تھی یا پھر مختصر سا جواب دے دیتی۔ میں اٹھ کر تھوڑا فریش ہوا اور پھر اس کے پیچھے ہی کچن میں پہنچ گیا۔ میرا ارادہ اسے تنگ کرنے کا تھا۔ میں نے اسے کھانا بناتے دیکھا تو جان بوجھ کر پیچھے سے چھپی ڈال دی۔ میری حرکت پر وہ ایک دم ہی دل ملا گئی اور کہنے لگی، باورچی خانے میں ایسی حرکتیں کون کرتا ہے؟ میں نے مسکرا کر کہا کہ کچن میں ہی کرنا ہوگا کیونکہ بیڈ روم میں تو تم موقع ہی نہیں دے رہی ہو۔ میری اس بات پر اس نے فوراً اپنا منہ پھیرا اور کہنے لگی، مجھے دیر ہو رہی ہے، کھانا بنا کر مجھے نکلنا بھی ہے۔
پھر وہ تیزی سے ہاتھ چلانے لگی اور میں وہیں ٹائل پر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ وہ بہت محنت سے سارے کام کاج کر رہی تھی۔ پھر اس نے کھانا بنا کر رکھ دیا اور اپنا لنچ پیک کر لیا۔ کہنے لگی، میرا لنچ اکیڈمی میں ہی ہوگا، میں وہیں لنچ کرتی ہوں، شام تک میں واپس آ جاؤں گی اور پھر گھر کے باقی کام دیکھ لوں گی، آپ بھی لنچ کر کے چلے جانا۔ مجھے بھی ہدایت دے کر وہ جانے کی تیاری کرنے لگی اور میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ حیرت سے پوچھنے لگی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا، تمہیں چھوڑنے، تو اس نے فوراً انکار کر دیا۔ کہنے لگی، مجھے پیدل چلنے کی عادت ہے، پھر اکیڈمی زیادہ دور بھی نہیں ہے، آپ آرام کریں۔ اور وہ خود ہی اپنا پورا برقع پہن کر میرے گھر سے چلی گئی اور میں دوستوں میں نکل گیا۔ میرے دوست مجھے دیکھ کر چھیڑنے لگے کہ تو شادی کے بعد ہمیں بھول ہی گیا ہے، چل ساتھ لنچ کرتے ہیں، پھر اکٹھے دکان کھولیں گے۔ وہ سب میرے ساتھ مارکیٹ کی دکانوں میں ہی بیٹھتے تھے۔ موبائل مارکیٹ میں ہم سب دوست یاروں کی دکان آگے پیچھے تھی، اس لیے ہماری دوستی بھی بڑی گہری تھی۔ اور اسی موبائل مارکیٹ میں ہی تو پہلی بار میں نے ندا کو دیکھا تھا۔ وہ اپنے والد کے ساتھ میری دکان پر آئی تھی اور میرے دل میں گھر کر گئی تھی۔ ندا کے فون میں کچھ مسئلہ ہوا تھا، اسی کے سلسلے میں وہ میرے پاس آئی تھی۔ میں نے اس کا فون ٹھیک کر کے دیا تھا اور ساتھ ہی اس کے والد کا نمبر حاصل کر لیا تھا، اور پھر میری ان سے بات چیت شروع ہو گئی تھی۔ وہ اکثر ہی موبائل فون کے سلسلے میں آتے رہتے تھے، کیونکہ ان کے پاس بہت پرانے زمانے کا فون تھا جو بار بار خراب ہو جاتا، مگر وہ نیا لینے کی بجائے وہی بنوایا کرتے تھے۔ پھر وہ میری ہی دکان پر آنے لگے۔ ایک ہی دفعہ وہ ندا کے ساتھ آئے تھے اور اسی ایک ملاقات میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں ندا کو اپنا شریک سفر بناؤں گا، کیونکہ وہ مجھے بہت نیک اور باحیا لگی تھی۔ پھر جب میں نے اس کے گھر والوں کے بارے میں معلومات حاصل کی تو مجھے پتہ چلا کہ اس سے بڑی 2 بہنیں بھی اتنی ہی شریف اور نیک ہیں، اور وہ بھی پردے دار ہیں۔ ان کی شادیاں بھی بہت اچھے اور نیک گھرانوں میں ہوئی ہیں، تو مجھے اور تسلی ہو گئی کہ لڑکی بھی اچھی ہے، خاندان بھی۔ مجھے ایسی ہی تو شریف لڑکی چاہیے تھی، کیونکہ میں جس مارکیٹ میں بیٹھتا تھا وہاں بہت ساری لڑکیوں کی ایسی باتیں ہمیں پتہ چلتی تھیں کہ جس کے بعد میرا دل شادی جیسے رشتے سے ہی خراب ہو چکا تھا۔ جب میں نے ندا کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ آج کے دور میں بھی پاکیزہ لڑکیاں موجود ہیں، ورنہ موبائل فونز میں جیسی ویڈیوز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہم کانوں کو ہاتھ لگاتے۔ خاص کر اگر کوئی لڑکی اپنا فون بنوانے کے لیے دیتی تو اس کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی جنہیں دیکھ کر ہم توبہ کرتے۔ باقی کا سارا دن میں نے دکان پر گزارا اور رات کو 2 بجے کے قریب گھر لوٹا تو ندا کمرے میں نماز ادا کر رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ فوراً کھڑی ہوئی، کھانے کا پوچھنے لگی۔ میں نے اسے بتایا کہ کھانا تو میں نے مارکیٹ میں ہی کھا لیا تھا، اب بس آرام کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اس سے کہا، اب تم بھی آ جاؤ۔ مگر وہ جائے نماز اٹھا کر کہنے لگی، میں چھت پر جا رہی ہوں، آپ سو جائیں، اور بنا کچھ کہے تیزی سے وہ چھت کی طرف چلی گئی۔ میں دل محسوس رہا تھا، دل چاہا کہ اسے روک لوں، لیکن پھر شرمندگی کا احساس ہوا کہ وہ نماز کی ادائیگی کے لیے جا رہی ہے، میں اسے کیسے روک سکتا ہوں۔ مجھے اپنا آپ گناہ گار محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے میں نے اسے جانے دیا۔ لیکن اب یہ بات مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی کہ کیا وہ روزانہ رات کو ایسے ہی لمبی لمبی نفلیں ادا کرے گی؟ تو ہم دونوں ایک دوسرے کے حقوق کیسے ادا کریں گے؟ شرعی طور پر ازدواجی زندگی کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں جنہیں وہ ادا کرنے سے ابھی تک تو قاصر تھی، اور اب میرا دل بے تاب ہو رہا تھا۔ ایک بار پھر اس کے انتظار میں مجھے نیند لگ چکی تھی۔ اگلے دن صبح میں ذرا دیر سے اٹھا تو وہ پہلے سے ہی کچن میں اپنا کام شروع کر چکی تھی۔ میں اس کے پاس گیا اور اسے باہوں میں پکڑ لیا۔ ندا پلیز آج کا دن میرے ساتھ گزارو۔ میں اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا چکا تھا اور وہ آنکھیں بند کیے شور مچانے لگی تھی۔ چھوڑو مجھے، آپ کیا کر رہے ہیں، کھانا جل جائے گا۔ میں نے فوراً ہاتھ بڑھا کر چولہا بند کیا اور کہا کہ چلو اب نہیں جلے گا، کھانا میں باہر سے منگوا لوں گا، تم میرے ساتھ تھوڑا سا وقت گزارو۔ یار میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، محبت کرنا چاہتا ہوں، تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہیں پانے کے لیے میں نے بھی دعائیں کی ہیں۔ میں اسے لے کر کمرے میں گیا تو وہ ناراض ہونے لگی، کہنے لگی، یہ سب میں جانتی ہوں، فی الحال آپ مجھے کام کرنے دیں ورنہ اکیڈمی سے دیر ہو جائے گی۔ میں نے اصرار کیا اور کہا، آج کی چھٹی کر لو، میں بھی دکان نہیں کھولتا، ہم دونوں ایک ساتھ وقت گزاریں گے نا۔ رات میں تم نفل ادا کرتی ہو تو مجھے تمہیں روکنا اچھا نہیں لگتا، مگر دن میں تو تم کچھ دیر مجھے دے سکتی ہو۔ میں اب پوری طرح ہی اس کی محبت میں بہکنے لگا تھا، مگر وہ نہ مانی اور ناراض ہو کر کمرے سے نکل گئی۔
مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ مجھ سے دور کیوں ہے اور کیوں میرا حق ادا نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں زور زبردستی کا قائل نہیں تھا، وہ بھی ایک ایسی لڑکی سے جس سے میں نے محبت سے اپنی زندگی میں شامل کیا تھا۔ پھر وہ اپنی اکیڈمی چلی گئی اور شام میں اپنے ایک شادی شدہ دوست کے پاس بیٹھا تو اسے میرا چہرہ دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ میں کچھ پریشان ہوں۔ اس نے مجھ سے پوچھا، کیا بات ہے شکیل، کوئی پریشانی ہے؟ تب میں نے اسے کچھ ڈھکے چھپے لفظوں میں بتا دیا کہ میری بیوی سارا وقت نوافل وغیرہ کی ادائیگی میں مصروف رہتی ہے اور اس کے پاس میرے لیے وقت ہی نہیں۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا، کہنے لگا تمہیں ہی تو ایک بیوی چاہیے تھی، اب جب مل گئی ہے تو کیا اعتراض ہے؟ لڑکیاں شروع میں تھوڑا گھبراتی ہیں، اسے تھوڑا وقت دو، وہ خود ہی تمہیں سمجھنے لگے گی، تم سے محبت کرنے لگے گی اور خود ہی تمہارے پاس آئے گی۔ زور زبردستی کرو گے تو رشتہ خراب ہوگا۔ ہر لڑکی کو تھوڑا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ تم ندا بھابھی کو سمجھنے کی کوشش کرو اور بہتر یہ ہے کہ احتیاط سے کام لو اور کوئی ایسی حرکت نہ کرنا جس سے اس کے دل میں تمہاری عزت کم ہو، کیونکہ اکثر لڑکیاں زور زبردستی سے بنائے گئے رشتوں میں ساری زندگی الجھی رہتی ہیں اور محبت سے نبھا نہیں پاتی۔ رضوان کی بات مجھے سمجھ آ گئی تھی، اسی لیے میں جب رات کو گھر لوٹا تو میں نے پھول خریدے تھے، ایک چاکلیٹ کیک لیا تھا، ساتھ ہی کچھ کینڈیز وغیرہ بھی جو مجھے لگا تھا کہ ندا کو پسند آئیں گی، کیونکہ میں نے اس کی شادی میں لائے گئے سامان میں کچھ کینڈیز وغیرہ دیکھی تھیں۔ جب میں وہ سب لے کر گھر پہنچا تو رات کا 1 بج رہا تھا۔ آج میں نے وقت سے تھوڑا پہلے ہی دکان بند کر دی تھی۔ ندا مجھے دیکھ کر حیران ہوئی۔ اس وقت وہ بستر پر بیٹھی تھی اور اس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا۔ پچھلے کئی دنوں کی طرح وہ نماز میں مشغول نہیں تھی۔ کہنے لگی، آپ آج جلدی آ گئے، گاڑی کی آواز بھی نہیں آئی۔ اس کے ماتھے پر عجیب سی شکن نمودار ہوئی تھی۔ میں نے انہیں مسکرا کر کہا، ہاں تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا، اسی لیے میں نے گاڑی کا ہارن خود سے نہیں بجایا۔ میں نے اس کی طرف پھول بڑھائے، چاکلیٹ دی اور ساتھ ہی کیک بھی اس کے آگے رکھ دیا۔ وہ ایک لمحے کو حیران ہوئی، پھر اس نے چاکلیٹ دیکھی تو کچھ چونک گئی۔ کہنے لگی، یہ چاکلیٹ آپ کیسے خرید کر لائے ہیں؟ اس کے سوال پر میں حیران ہوا اور مسکرا دیا۔ پوچھا کہ کیا میں تمہیں چاکلیٹ نہیں دے سکتا؟ وہ گڑبڑا گئی، کہنے لگی، ایسی بات نہیں ہے، دراصل یہ چاکلیٹ میری فیوریٹ ہے، اسی لیے میں حیران ہو رہی تھی کہ آپ کو کیسے پتہ چلا۔ وہ جیسے کچھ الجھن میں تھی۔ میں نے فوراً کہا، مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، جتنا شاید کسی کو بھی نہیں پتہ۔ وہ ایک دم چونک کر میری آنکھوں میں دیکھنے لگی اور پھر خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی۔ پھر نائف اور پلیٹس لے کر آئی، کیک کٹ کیا اور ہم دونوں نے مل کر کیک کھایا۔ اس کے بعد کہنے لگی، اب میری نوافل کا وقت ہو گیا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت عجیب لگا کہ میرے آنے سے پہلے تو وہ پرسکون بیٹھی فون چلا رہی تھی اور اب مجھے دیکھتے ہی اسے نوافل کی ادائیگی یاد آ گئی تھی۔ یہ سب تو وہ میرے آنے سے پہلے بھی کر سکتی تھی، میری تو روٹین بھی اتنی الگ تھی کہ میں آدھی رات کو گھر آتا تھا، تو پھر وہ یہی وقت کیوں چنتی تھی؟ میں نے اس سے کہا کہ آج نہ جاؤ، میں بہت تھکا ہوا ہوں، تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ وہ کہنے لگی، بس میں یوں ہی آ جاؤں گی، اور پھر تیزی سے وہ جائے نماز اٹھا کر چھت کی طرف چلی گئی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہ گیا، پھر اس کے انتظار میں جاگتا رہا اور وہ تقریباً 3 گھنٹے بعد واپس آئی۔ مجھے جاگتا ہوا دیکھ کر وہ کچھ چونکی اور کہنے لگی، شکیل آج آپ سوئے نہیں؟ میں نے کہا، نہیں، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، آ جاؤ۔ میں نے اسے اشارے سے قریب بیٹھنے کو کہا تو وہ تھوڑا دور ہو کر بیٹھ گئی۔ پھر میں نے اس سے نرمی سے پوچھا کہ تم مجھ سے ڈرتی ہو، خوف زدہ ہو یا پھر کوئی اور پریشانی ہے؟ وہ آہستگی سے کہنے لگی کہ برا نہیں مانیے گا شکیل، لیکن دراصل میں نے منت مانگی تھی کہ اگر میری شادی کسی اچھے انسان سے ہوئی جو میری طرح ہی نیک ہو اور مجھے سمجھتا ہو تو میں 1 مہینے تک روزانہ رات کو نوافل ادا کروں گی اور کوئی ازدواجی تعلق قائم نہیں کروں گی، اسی لیے بس میں تھوڑی احتیاط کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نظریں چرا کر اپنی انگلیوں سے کھیلنے لگی تھی اور میں ایک دم ہی شاکڈ رہ گیا تھا۔ ابھی تو ہماری شادی کو بامشکل ہفتہ ہوا تھا اور وہ مہینے بھر کی منت مان کر بیٹھی تھی۔ 1 مہینہ تو بہت ہوتا ہے ندا، تم 1 ہفتے کی منت نہیں مانگ سکتی تھی؟ میں نے کچھ اس انداز میں کہا کہ وہ مسکرا دی۔ اس کے گالوں پر ڈمپل گہرا ہوا تو میں بے اختیار اس کے گالوں کو دیکھنے لگا۔ پھر وہ کہنے لگی، 1 مہینہ کون سا زیادہ ہوتا ہے، یوں ہی گزر جائے گا۔ اور پھر میں مجبوری میں خاموش ہو گیا۔ دن تیزی سے گزرنے لگے۔ بھائی بھابھی کا اکثر فون آتا، وہ خیر خیریت کرتے،
پھر ایک دن میری اور بھابھی کی بات ہوئی تو وہ کہنے لگی، تمہاری بیوی مجھے بہت تھکی تھکی لگتی ہے، تم اس کا خیال نہیں رکھتے ہو کیا؟ ایسا کرو کوئی ملازمہ رکھ لو تاکہ اسے تھوڑی آسانی ہو جائے۔ وہ اکیڈمی بھی جاتی ہے، گھر بھی سنبھالتی ہے، پھر تمہاری وجہ سے اسے رات کو دیر تک بھی جاگنا پڑتا ہے کیونکہ تم دکان سے ہی اتنی لیٹ آتے ہو، اسی لیے اگر کاموں میں تھوڑی مدد ہو جائے گی تو تمہیں بھی سکون ہو جائے گا۔ اور پھر وہ بتا رہی تھی کہ آج کل حالات بھی اچھے نہیں ہیں، بہتر یہ ہے کہ تم سارے وقت کے لیے ملازمہ رکھ لو تاکہ کبھی رات زیادہ دیر بھی ہو تو تمہیں پریشانی نہ ہو۔ بھابھی کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گیا، یہ خیال مجھے کیوں نہیں آیا تھا؟ میرے پاس پیسوں کی تو کوئی کمی نہیں تھی، میں آسانی سے ملازمہ رکھ سکتا تھا، مگر نہ کبھی ندا نے خود سے یہ بات کہی تھی، نہ مجھے خیال آیا تھا۔ میں نے فوراً کہا، بھابھی مشورہ تو آپ نے ٹھیک دیا ہے، لیکن اتنی بھروسے مند ملازمہ کہاں سے لاؤں جسے 24 گھنٹے اپنے گھر میں جگہ دے دوں؟ بھابھی کہنے لگی، میری ایک دوست ہے، وہیں رہتی ہے، میں اس سے بات کرتی ہوں، اس کی بہت سی جاننے والی عورتیں ہیں جو قابل بھروسہ اور ضرورت مند بھی ہیں، اگر ان میں سے کوئی بھی مل جاتی ہے تو تم اسے رکھ لینا۔ میں نے بھابھی سے کہا، چلیں ٹھیک ہے، ابھی ندا سے اس بارے میں کچھ نہ کہیے گا، پہلے ملازمہ مل جائے پھر میں رکھ لوں گا اور اسے بھی بتا دوں گا، اگر نہ ملی تو مجھے شرمندگی ہوگی۔ بھابھی میری بات سمجھ گئی تھیں۔ پھر اگلے 2 دن بعد ان کا فون آیا، وہ کہنے لگی کہ صبح میں تمہارے گھر ایک عورت آئے گی، اس کا نام کوثر ہے، وہ بہت ہی اچھی عورت ہے، جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی، اولاد بھی نہیں تھی، اسی لیے بہت مشکل سے ہی گزارا کر رہی تھی، تو اسے اپنے پاس ہی رکھ لینا تاکہ تم راتوں کو دیر سے بھی آؤ تو تمہیں پریشانی نہ ہو۔ میں نے بھابھی کا شکریہ ادا کیا اور پھر بیوی کو کچھ نہ بتایا۔ جب اگلی صبح کوثر آئی اور میں اسے گھر کے اندر لایا تو ندا دیکھ کر حیران ہوئی، پوچھنے لگی، یہ کون ہے؟ تب میں نے اسے بتایا کہ میں نے اس کی آسانی کے لیے ملازمہ رکھ لی ہے، وہ صفائی بھی کرے گی، کھانا بھی بنائے گی، ندا کو صرف اکیڈمی ہی جانا ہوگا۔ یہ سن کر وہ خوش ہونے کی بجائے پریشان سی نظر آنے لگی۔ آپ کو مجھ سے پوچھے بغیر ملازمہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں اکیلے سب کچھ کر سکتی ہوں۔ میں نے ندا کی آنکھوں میں جھانکا اور کہا کہ نیند نہ ہونے کی وجہ سے پہلے ہی تمہاری حالت کتنی بدل گئی ہے، آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ رہے ہیں، سارا دن بھی تم شاید جاگتی رہتی ہو، راتوں کو بھی نہیں سوتی، ایسے تو تم بیمار ہو جاؤ گی۔ میں یہ سب تمہارے بھلے کے لیے کر رہا ہوں، اور پھر حالات کا تو تمہیں بھی پتہ ہے نا، آج کل راتوں کو چور ڈاکو گھروں میں گھس رہے ہیں، میں رات کو 2 بجے تک آتا ہوں، مجھے بہت پریشانی ہوتی ہے۔ میرے کہنے پر ندا بالکل خاموش ہو گئی۔ پھر اس عورت نے ندا سے سب ضروری چیزیں پوچھی اور گھر کا کام کاج سنبھال لیا۔ ندا اپنی اکیڈمی جانے کی تیاری کرنے لگی۔ وہ ایک اکیڈمی میں بچوں کو پڑھانے کا کام کرتی تھی، دوپہر 12 سے شام 6 بجے تک وہ وہیں رہتی تھی، اور پھر 6 بجے گھر آ کر شاید کچھ گھر کے کام کاج کرتی ہو، مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا، کیونکہ میں جب رات کو آتا تو وہ مجھ سے بات کرنے کی بجائے فوراً ہی نوافل میں لگ جاتی تھی۔ ملازمہ رکھنے کے بعد میں واقعی پرسکون ہو گیا تھا، ورنہ پہلے مجھے دکان پر بیٹھ کر بھی ندا کا ہی خیال رہتا تھا۔ پھر ایسے ہی مہینہ پورا ہوا اور میں بہت خوش ہوا کہ اب شادی کو 1 مہینہ ہو گیا ہے، ندا کی منت بھی پوری ہو چکی ہے، اور اب میری اور اس کی ازدواجی زندگی شروع ہوگی۔ لیکن 1 مہینہ گزرنے کے باوجود بھی جب ندا نے نوافل کے بہانے چھت پر جانا نہ چھوڑا تو میں حیران ہوا اور کہا، ندا اب تو منت بھی پوری ہو گئی ہے، تو میرے آنے سے پہلے اپنی نوافل ادا کر لیا کرو۔ وہ مسکرائی اور بولی کہ میں نے ایک دوسری منت مانگ لی ہے۔ اب تو مجھے بہت ہی عجیب لگا۔ میں نے کہا، اب کون سی منت مانگی ہے؟ وہ کہنے لگی، میں نے آپ کی ترقی اور کامیابی کے لیے منت مانگی ہے، اور جب تک آپ کی ایک اور دکان نہیں ہو جاتی میں اسی طرح سے روزانہ نوافل ادا کروں گی۔ مجھے یہ سن کر بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا، ندا میں ایک ہی دکان میں خوش ہوں، مجھے دوسری دکان کرنے کی کوئی جلدی نہیں ہے اور نہ ہی ضرورت ہے، لیکن ہاں تمہارے ساتھ کی مجھے بہت ضرورت ہے۔ مگر وہ ناراض ہو گئی، کہنے لگی، میں یہ سب کچھ آپ کے لیے کر رہی ہوں اور آپ مجھے برا کہہ رہے ہیں، مجھ سے محبت کے دعوے دار ہیں اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ناراض ہو کر چلی گئی تھی اور میں بس بیٹھا رہ گیا تھا۔ اتنے میں ملازمہ چائے لے کر کمرے میں آئی تو آہستگی سے کہنے لگی، صاحب جی کوئی پریشانی ہے کیا؟ میں نے یوں ہی غصے میں کہہ دیا، تمہاری مالکن کی پرہیزگاری حد سے زیادہ ہی بڑھ گئی ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں اتنا چڑچڑا ہو رہا تھا کہ میں نے یہ بھی لحاظ نہیں کیا کہ میں اپنی بیوی کے بارے میں ایک ملازمہ سے ایسے بات کر رہا ہوں۔
میری بات پر وہ عجیب طریقے سے مسکرائی، کہنے لگی آپ نے کبھی چھت پر جا کر دیکھا ہے کہ مالکن کیا کرتی ہیں؟ میں نے فوراً انکار میں سر ہلایا اور کہا کہ نہیں، چھت پر کیا کرتی ہوگی؟ نوافل پڑھنے جاتی ہے، وہی کرتی ہوگی۔ وہ مسکرائی اور بولی کہ نہیں، آپ کبھی چھت پر جا کر تو دیکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ملازمہ کی بات نے مجھے چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ واقعی میں نے آج تک کبھی چھت پر جا کر یہ دیکھنا گوارا نہیں کیا تھا کہ وہ اتنے گھنٹے چھت پر کیا کرتی ہے۔ ملازمہ کے جانے کے بعد میں سوچ میں پڑ گیا اور پھر اگلی رات میں نے خاموشی سے اپنی بیوی کے پیچھے چھت کا رخ کیا۔ وہ چھت پر واقعی نماز پڑھ رہی تھی۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آیا کہ میں نے ملازمہ کے کہنے پر بیوی پر شک کیسے کر لیا۔ میں واپسی کے لیے سیڑھی سے پلٹنے ہی والا تھا کہ میری بیوی نے اتنے میں سلام پھیر دیا اور میری نظر اس کے چہرے پر پڑی اور میں ایک دم ہی دم بخود رہ گیا۔ وہ چہرہ، وہ تو میری بیوی کا تھا ہی نہیں۔ میں نے گھبرا کر اسے پکارا اور جیسے ہی ندا نے پلٹ کر دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ تم کون ہو؟ پہلا جملہ میرے منہ سے یہی ادا ہوا تھا۔ وہ عورت ایک دم ہی گھبرا گئی اور رونے لگی، کہنے لگی مجھے معاف کر دے، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہو رہی تھی جب میں نے اسے آواز دے کر روکا اور کہا پریشان نہ ہو، تم چھت سے نیچے گر سکتی ہو، رک جاؤ۔ چھت کی دیوار چھوٹی تھی، اسی لیے میں تھوڑا پریشان ہو کر اسے روک رہا تھا۔ میری بات سن کر وہ رک گئی مگر بری طرح رونے لگی۔ پھر اس نے اپنے پاس آنے کو کہا اور پوچھا کہ میری بیوی کہاں ہے اور تم کون ہو؟ لیکن وہ کسی بھی بات کا جواب دینے کی بجائے ایک لمحے میں برابر والی چھت پر کودی اور پھر نہ جانے کہاں غائب ہوئی کہ میں دیکھتا ہی رہ گیا۔ میں نے یہاں وہاں دیکھا لیکن میری بیوی کہیں نہیں تھی، اور وہ جو کوئی بھی تھی وہ کہیں غائب ہو چکی تھی۔ میں خالی ہاتھ واپس نیچے آیا۔ ملازمہ اپنے کمرے میں تھی۔ میں نے جا کر اس کا دروازہ نوک کیا اور کہا کہ باہر آؤ۔ وہ فوراً ہی باہر آ گئی، سر جھکائے، دوپٹہ سر پر سجائے، آہستگی سے کہنے لگی جی صاحب کوئی کام ہے؟ میں نے فوراً کہا بتاؤ میری بیوی کہاں ہے؟ تم نے ہی مجھ سے کہا تھا نا کہ چھت پر جا کر دیکھنا۔ وہاں کوئی اور عورت تھی، میری بیوی نہیں تھی۔ ندا کہاں ہے؟ نہ جانے کیوں مجھے اس پر ہی غصہ آ رہا تھا جبکہ اس کی تو شاید کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ وہ ایک دم گڑبڑا گئی، کہنے لگی یہ تو مجھے بھی نہیں پتا، لیکن بس اتنا ضرور معلوم ہے کہ چھت پر نفل ادا کرنے والی آپ کی بیوی نہیں کوئی اور ہے، لیکن وہ کون ہے اور مالکن کہاں جاتی ہیں مجھے کچھ نہیں معلوم۔ میں نے بھی ایک رات بس غلطی سے اس عورت کو چھت پر دیکھا تھا اور پھر مجھے اندازہ ہوا کہ مالکن چھت پر نہیں ہوتی، لیکن وہ کہاں اور کیسے جاتی ہیں مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی۔ پھر میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے تم اپنے کمرے میں جاؤ اور ندا کے سامنے اس بارے میں کچھ نہ کہنا، میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے کمرے میں واپس آتا ندا سیڑھیاں اتر کر آتی نظر آئی اور میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ جب میں چھت پر گیا تھا تو وہ وہاں موجود نہیں تھی، پھر وہ اوپر سے کیسے آ رہی تھی؟ اس کے ہاتھ میں جائے نماز بھی موجود تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ حیران ہوئی کیونکہ اس نے مجھے کوثر کے کمرے کے دروازے کے پاس سے آتا دیکھا تھا، اسی لیے ساتھ ہی اس کے ماتھے پر بل بھی پڑے۔ کہنے لگی آپ ملازمہ کے دروازے پر اتنی رات کو کیا کر رہے تھے؟ میں اسے بتانا نہیں چاہتا تھا کہ مجھے اس کی سچائی کا علم ہو گیا، اسی لیے میں نے کہا مجھے بس بھوک لگ رہی تھی تو کوثر کو بلانے ہی گیا تھا، لیکن اس نے دروازہ ہی نہیں کھولا۔ وہ کہنے لگی آپ کو اس طرح آدھی رات کو کوثر کے کمرے کے دروازے پر نہیں جانا چاہیے تھا، وہ جوان ملازمہ ہے، لیکن خیر میں آپ کو کچھ کھانے کے لیے دے دیتی ہوں۔ پھر وہ خود ہی کچن سے میرے لیے کھانا لے آئی تھی اور کھانا سجا کر وہ سونے لیٹ گئی تھی اور میں اسے دیکھنے لگا تھا۔ بظاہر وہ میرا خیال رکھتی تھی، میری ہر چھوٹی بڑی چیز کی اسے پرواہ ہوتی، وقت پر میرے کپڑے دھل جاتے، وقت پر استری ہوتے، وہ میرے لیے ناشتہ بھی بنانے کو راضی نظر آتی، کھانے میں بھی وہ میری خاطر مدارات کرتی، اس نے کبھی میرے کسی کام سے منہ نہ بنایا تھا۔ ہاں البتہ وہ اہم رشتہ جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے وہ اب تک نہیں بن سکا تھا۔ وہ تھوڑی ہی دیر میں گہری نیند میں چلی گئی تھی اور میں کھانا کھا کر ایک طرف بیٹھا بس موبائل فون کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ دماغ میں بہت کچھ چل رہا تھا اور کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب ہو کیا رہا ہے۔ کیا میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی تھی اور وہ لڑکی جو چھت پر تھی وہ کون تھی؟ مجھے اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا، اسی لیے میں نے اس سے ابھی کچھ نہیں پوچھا اور اگلی رات کا انتظار کرنے لگا۔ اگلی رات میں دیر سے گھر لوٹا اور میرے آتے ہی میری بیوی چھت پر چلی گئی۔ بس میں نے کچھ دیر ایسے ہی سونے کا جھوٹا ناٹک کیا اور پھر چھت پر جا کر میں نے دبے پاؤں اس لڑکی کو پکڑ لیا جو نماز پڑھ کر سلام پھیر رہی تھی۔
اب کی بار میں نے اسے بھاگنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا اور سختی سے کہا، اگر تم نے مجھے نہیں بتایا کہ تم کون ہو اور میری بیوی کہاں ہے تو میں بھی اور اسی وقت پولیس کو بلاؤں گا، اور پھر پولیس والے تم سے پوچھیں گے کہ تم یہاں میری بیوی کی بہروپیہ بن کر کیوں بیٹھی ہو۔ پولیس کے نام پر وہ سخت خوف زدہ ہو گئے اور ڈرتے ڈرتے کہنے لگی، میرا نام شازیہ ہے، میں ندا کی سہیلی ہوں، قریب میں ہی رہتی ہوں۔ ندا کے کہنے پر میں روز رات کو یہاں آتی ہوں اور نوافل کی ادائیگی کرتی رہتی ہوں۔ میری ماں بہت زیادہ بیمار ہے، مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اسی لیے ندا نے مجھے کہا کہ اگر میں یہاں آ کر نوافل ادا کروں گی تو میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ اب میں روز یہاں آ کر چپکے سے نفل ادا کرتی ہوں اور پھر مجھے بہت سارے پیسے خود بخود مل جاتے ہیں۔ میں نے حیرت سے اس لڑکی کی بات سنی اور پھر غصے میں کہا، جھوٹ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب فضول باتیں ہیں۔ تم بھی کوئی اتنی بے وقوف تو نہیں ہو کہ ایسے ہی یہاں ساری رات نفل پڑھنے سے تمہیں پیسے مل رہے ہیں، اور تمہیں کچھ اندازہ بھی نہیں کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ ندا کہاں جاتی ہے اور تمہیں یہاں کیوں بٹھاتی ہے؟ وہ بری طرح رونے لگی، کہنے لگی، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کچھ نہیں پتا، میں تو بس اپنی ماں کا علاج کروانا چاہتی ہوں، اور ندا تو بہت ہی اچھی اور نیک ہے، اور یہ اسی کی نیکیوں کا صلہ ہے کہ مجھے بھی اتنے پیسے مل جاتے ہیں کہ میری ماں کی روز کی دوائیاں آ جاتی ہیں۔ آپ مجھ پر بھروسہ کریں اور چاہیں تو ندا سے پوچھ لیں۔ میں نے غصے میں کہا، ٹھیک ہے، تو یہ بتاؤ ندا کہاں ہے؟ وہ کہنے لگی، میں تو نفل باندھ کر کھڑی ہو جاتی ہوں اور وہ نیچے چلی جاتی ہیں، شاید مجھے نہیں پتا کہ اس وقت وہ کہاں ہیں۔ اس کی بات پر مجھے 100% یقین ہوا کہ وہ جھوٹ کہہ رہی ہے۔ ایسا کیسے ممکن تھا کہ ندا اسے اپنی جگہ بٹھا کر گھر سے باہر جا رہی تھی اور اس لڑکی کو خبر ہی نہیں تھی؟ پھر میں نے اسے بھی کہا کہ ندا کو اس بارے میں کچھ نہ بتانا، وہ تمہیں بے وقوف بنا کر کہیں اور جا رہی ہے، اور یہ پیسے یہ کوئی جنات تھوڑی رکھ کر جاتے ہیں۔ یقیناً ندا ہی تمہیں کسی نہ کسی ذریعے سے پیسے دے رہی ہے، لیکن کیوں اور کس لیے یہ میں خود جاننا چاہتا ہوں۔ اسی لیے تم اسے کچھ نہ بتانا، کل جب تم چھت پر آؤ گی تو بالکل روزانہ کی طرح ہی رہنا، میں خود ندا کے پیچھے پیچھے آؤں گا اور پھر جان لوں گا کہ وہ کس راستے سے اور کہاں جاتی ہے۔ وہ لڑکی میری بات مان گئی کیونکہ میں نے اسے پولیس کی دھمکی دی تھی۔ پھر اگلے دن میں نے اس کے بارے میں پتہ کروایا تو مجھے پتہ چلا کہ واقعی اس کی ماں بہت بیمار ہے اور وہ اپنی ماں کا علاج کروا رہی ہے۔ اس کے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے، والد کا انتقال ہو چکا ہے، وہ بہت مجبور ہے۔ اتنا تو میں جان گیا تھا کہ ندا نے اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے، لیکن کیوں، کس لیے، بس یہی جاننا رہ گیا تھا۔ اگلی رات میں پوری طرح چوکنا تھا۔ بظاہر میں نے بیوی کے سامنے خود کو سوتا ہوا ظاہر کیا تھا، لیکن جیسے ہی وہ کمرے سے نکلی میں بھی دبے پاؤں اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ چھت پر گئی تو میں سیڑھیوں پر ہی ٹھہر گیا۔ مجھے اوپر سے اس کی اور شازیہ کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ شازیہ کو کہہ رہی تھی کہ ارد گرد کا تمہیں بالکل دھیان نہیں ہونا چاہیے، بس نفل پر دھیان رکھنا، کسی سے کوئی بات نہ کرنا، اور اگر کوئی تمہیں دیکھے تو فوراً یہاں سے چلی جانا، کیونکہ یہ نوافل خاموشی سے اور تنہائی میں پڑھنے ہیں، جانتی ہو نا؟ شازیہ روزانہ شازیہ کو شاید یہی نصیحت کرتی تھی، کیونکہ ایک ہی انداز میں وہ اپنے جملے دہرا رہی تھی۔ پھر شازیہ نے نفل پڑھنے شروع کیے تو میں نے دیکھا کہ میری بیوی نے کافی سارے پیسے نکال کر جائے نماز کے نیچے ایک طرف چھپائے، اور دبے پاؤں وہ گھر کے پچھلے والے زینے سے اتر کر باہر کی طرف جانے لگی، اور میں جان گیا کہ وہ اس راستے سے کہیں جاتی ہے۔ میں نے اس کا پیچھا کیا تو وہ باہر کھڑی ایک ٹیکسی میں بیٹھ گئی، اور پھر میں نے بھی تیزی سے سڑک پر سے گزرتے رکشے کو ہاتھ دے کر روکا اور اس میں سوار ہو گیا۔ اب میری بیوی آگے آگے ٹیکسی میں جا رہی تھی اور رکشے میں پیچھے پیچھے۔ کافی دور جا کر ٹیکسی ایک جگہ رکی تھی۔ میری بیوی جو گھر سے پوری طرح دوپٹہ لپیٹ کر نکلی تھی، جب وہ ٹیکسی سے باہر نکلی تو میں اسے دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ اب اس کے پاس دوپٹہ موجود نہیں تھا، بلکہ وہ لباس جو اس نے گھر میں پہن رکھا تھا اب تو اس کے وجود پر وہ لباس بھی نہیں تھا، بلکہ ایک وہ مختصر اور فیشنیبل سا جوڑا پہنے ہوئی تھی جو شاید وہ اپنے گھر کے کپڑوں کے نیچے چھپائے پہلے ہی پہن چکی تھی، اور ٹیکسی میں اس نے اپنے گھر کے کپڑوں کو ایک طرف اتار کر رکھ دیا تھا۔ میں رکشے سے اترا، میں نے رکشے والے کو پیسے دیے، دوسری طرف وہ بھی ٹیکسی والے سے کچھ بات کر رہی تھی اور ٹیکسی والا اس کے انتظار میں ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ میری بیوی اس جگہ اندر چلی گئی تھی جہاں شاید ہم جیسے شریف لوگ جانے کا تصور بھی نہیں کرتے۔ میں ٹیکسی والے کے پاس گیا اور کہا کہ کیا آپ سواری لے رہے ہیں؟ اس نے انکار کر دیا، کہنے لگا کہ نہیں، وہ بک ہے اور روزانہ یہاں اسی وقت بکنگ لاتا ہے اور واپس بھی لے جاتا ہے۔ اور مجھے سمجھ آ گئی کہ میری بیوی کا وہ کوئی جاننے والا ٹیکسی ڈرائیور ہے۔
اسی لیے میری بیوی نے بآسانی اپنا لباس تبدیل کر کے ٹیکسی میں ہی چھوڑ دیا تھا، اور اپنی چپلیں بھی۔ وہ مختصر سے سیاہ رنگ کے چمکدار کپڑے کے لباس میں اونچی ہیل پہنے اس کلب میں داخل ہو گئی تھی جہاں امیر لڑکے لڑکیاں انجوائمنٹ کے نام پر پارٹیاں کرتے ہیں، اور ان پارٹیوں میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ہر کوئی اچھی طریقے سے جانتا ہے۔ میں نے ہمت کی، چہرے پر ماسک لگایا اور پھر اس پارٹی میں اندر داخل ہو گیا۔ وہاں کے منظر نے میرے قدموں تلے سے زمین نکال دی۔ میری وہ نیک اور پردے دار بیوی جو میرے سامنے ہر وقت اچھا بننے کا ڈھونگ رچاتی تھی، جس کی پاکیزگی کا میں دعویدار تھا، وہ میری عزت کو ڈانس فلور پر دھجیوں کی صورت میں کھیر رہی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میری بیوی کے ارد گرد نہ جانے کتنے لڑکے تھے جو نشے میں دھت تھے، کوئی اس کے ساتھ ڈانس کر رہا تھا تو کوئی اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہا تھا، اور وہ ان سب چیزوں سے خوش ہوتے ہوئے خوب انجوائے کر رہی تھی۔ کچھ دیر تک تو میں بس بے یقینی سے دیکھتا رہا، پھر میں نے ایک ویٹر کو اشارے سے بلایا اور اسے ایک نوٹ پکڑا کر پوچھا، یہ لڑکی کون ہے؟ وہ مسکرایا، کہنے لگا، یہ ہر رات یہاں آتی ہے اور ایسے ہی ہمارے بار کو رونق بخشتی ہے، کسی امیر گھرانے کی لگتی ہے، بگڑی ہوئی اور بے انتہا عیاش۔ ویٹر کی بات سن کر میرا خون غیرت سے جوش کھانے لگا تھا، لیکن میں خاموش رہا کیونکہ میری عزت کو خود اپنی عزت کی پرواہ نہیں تھی۔ کچھ دیر گزری تو میں نے دیکھا وہ ایک لڑکے کی باہوں میں جھول رہی ہے، اور اس منظر نے میری جان نکالی۔ میں غصے میں آگے بڑھا اور میں نے اس کے منہ پر ایک زوردار تماچا دے مارا۔ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر وہ تو ہکا بکا ہی رہ گئی تھی، جبکہ وہاں اچھا خاصا ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا۔ میں نے غصے میں چیخ کر کہا، یہ میری بیوی ہے اور یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، اور پھر اسے کھینچ کر باہر لے آیا، ٹیکسی میں بٹھا کر اس کے وجود پر اس کی چادر ڈالی اور نظریں پھیر لیں۔ ٹیکسی والا حیران پریشان تھا۔ میں نے اس سے کہا، سواری کو واپس لے چلو۔ وہ جان گیا تھا کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں، اس لیے خاموشی سے اس نے ہمیں واپس ہمارے گھر چھوڑ دیا۔ میں اسے کھینچتا ہوا اپنے کمرے میں لایا اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر اور لگایا۔ بے شرم، بے حیا، خود کو نیک اور دیندار کہتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی؟ پاکیزگی کا ڈھونگ رچاتے ہوئے یہ تو سوچو کہ جو لڑکیاں سچ میں پاکیزہ ہوتی ہیں وہ بھی تم جیسی لڑکیوں کی وجہ سے بدنام ہوتی ہیں۔ تم نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے ندا، اور یہ سب کیا ہے؟ غصے سے میرے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے اور چیخنے سے گلے کی نسیں ابھر آئی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں اپنے ساتھ کیا کروں اور ندا کے ساتھ کیا کروں۔ ندا بجائے شرمندہ ہونے کے خود بھی غصے میں چیختے ہوئے کہنے لگی، میں نے کیا غلط کیا ہے؟ بس انجوائے ہی تو کر رہی ہوں۔ تم مرد ہر عورت کو پاکیزہ دیکھنا چاہتے ہو، اور خود تم لوگوں سے زیادہ گندا کوئی نہیں ہوتا۔ اچھی طرح پتہ ہے مجھے تم کوئی شریف آدمی نہیں ہو۔ تم بھی باہر دوسری عورتوں کو پوری طرح دیکھتے ہو۔ تمہارے پاس جو لڑکیاں اپنا موبائل فون لاتی ہیں، کیا تم ان کی چیکنگ نہیں کرتے؟ کیا تم ان کی تصویریں نہیں دیکھتے؟ تم خود کون سا با کردار ہو جو میرے کردار پر انگلی اٹھا رہے ہو؟ نہیں ہوں میں پردے دار، نہیں پسند مجھے یہ سب کچھ۔ میں آزاد رہنا چاہتی ہوں، کھلی ہوا میں سانس لینا چاہتی ہوں۔ مجھے ڈانس کرنا ہے، پارٹی کرنی ہے، انجوائے کرنا ہے، لیکن میرے ابا نے ہمیشہ میری زندگی کو اپنے اصولوں کے حساب سے چلانا چاہا۔ اور تم نے بھی مجھ سے اسی لیے شادی کی کیونکہ تمہیں بھی ایک گھریلو اور شریف بیوی چاہیے تھی۔ باہر تم جو کچھ کرتے ہو کیا وہ تمہیں نظر نہیں آتا؟ اپنی بیوی کی بات سن کر میں حیران رہ گیا اور غصے سے پوچھا، میں کیا کرتا ہوں؟ میں نے کبھی کسی لڑکی کو بری نظر سے نہیں دیکھا۔ میں نے بس تمہیں پسند کیا اور تم سے شادی کی، وہ بھی جائز طریقے سے۔ میرا گناہ کیا ہے؟ اس نے غصے سے مجھے دیکھا اور کہنے لگی، تمہارا گناہ یہ ہے کہ تم بھی میرے باپ جیسے ہو۔ تم بھی چاہتے ہو کہ ہر وقت میری حفاظت کرو۔ مجھے نہیں رہنا اس گھر کی چار دیواری میں باہر جانا چاہتی ہوں، اور اسی لیے میں نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ شازیہ میری دوست ہے، وہ غریب ہے، میں نے تمہارے پیسوں سے اس کی مدد کی اور باقی پیسوں سے عیاشی، یہی میں چاہتی ہوں۔ ندا نے صاف لفظوں میں جب یہ بات کہی تو میرا خون کھول اٹھا۔ تو سیدھے سیدھے کہو نا، تم غیر مردوں کی باہوں میں جھولنا پسند کرتی ہو؟ نشے میں دھت وہ لڑکے تمہیں کس طرح چھو رہے تھے؟ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اسے آزادی نہیں بےغیرتی کہتے ہیں، اور میں اتنا بےغیرت نہیں ہوں کہ اپنے گھر کی عزت کو ایسی جگہوں پر رلنے کے لیے چھوڑ دوں۔ کب کون نشے کی حالت میں تمہارے ساتھ کیا کر جائے تمہیں اندازہ بھی ہے؟ میں اسے غصے سے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ جس راہ پر چل رہی تھی وہاں سے واپس آنا ناممکن تھا۔ وہ کہنے لگی، ہاں مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میں اپنا خیال خود رکھ سکتی ہوں، مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی میں تمہارے لیے کوئی نیک بیوی بن سکتی ہوں۔ اسی لیے اگر تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو تو چھوڑ سکتے ہو۔
میں نے اسے چھوڑنے کے لیے نہیں اپنایا تھا، اسی لیے اسے محبت سے سمجھانے کی کوشش کی۔ اگلے دن اس کے گھر والوں کو بھی بلوایا اور تب مجھے پتہ چلا کہ وہ تو ہمیشہ سے ایسی ہی فطرت کی تھی۔ اس کی باقی بہنیں واقعی ہی شریف اور پردے دار تھیں، لیکن وہ ہمیشہ سے باغی سوچ رکھتی تھی۔ اس کے نزدیک عورت کا ڈھکنا، چھپنا، شرم و حیا صرف اور صرف پرانی اور فرسودہ سوچ تھی اور کچھ نہیں۔ اس کے والدین نے بھی اسے بہت سمجھایا، لیکن اسے یہ بات سمجھ نہیں آئی اور پھر میں نے تنگ آ کر اسے طلاق دے دی۔ اس کے ماں باپ نے اسے رکھنے کے لیے منع کر دیا اور وہ اپنا گھر بھی چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے حق مہر کی رقم اس کے ہاتھ میں تھمائی تھی جو پورے 2 لاکھ روپے تھے، اور وہ 2 لاکھ روپے لے کر اپنی نئی زندگی کی طرف بڑھ گئی تھی جو صرف اور صرف اسے گناہوں کے دلدل میں دھکیلنے والی تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا، اندر سے ٹوٹ چکا تھا۔ میری بیوی گئی تو میں نے کوثر کو بھی نکال دیا کہ میں ایک اکیلی عورت کو اپنے گھر نہیں رکھ سکتا۔ ہاں البتہ میں نے اسے دوسری جگہ کام دلوا دیا تھا۔ وہ اب میرے دوست کے گھر پر رہ کر وہاں کام کر رہی تھی۔ کچھ دن گزرے تو میرے گھر کا دروازہ بجا۔ میں نے دروازہ کھولا تو سامنے سر جھکائے شازیہ کھڑی تھی۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ اسے اپنی ماں کے علاج کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اور جب اسے کوئی آسرا نہ ملا تو وہ مجھ سے مدد کے لیے میرے پاس چلی آئی تھی۔ میں نے اسے فوراً ہی پیسے دیے اور کہا کہ تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری مدد کیا کروں گا۔ جب تمہیں پیسے چاہیے ہوں تو آ جانا۔ پھر 1-2 دن بعد میں خود اس کے گھر گیا اس کی ماں سے ملنے کے لیے، اور مجھے اندازہ ہوا کہ وہ لوگ بہت ہی شریف لوگ تھے، بہت پریشان تھے۔ بظاہر شازیہ کوئی بہت پردے دار نہیں تھی، لیکن اس کی بات چیت سے مجھے اندازہ ہوا وہ واقعی ہی دیندار ہے۔ میں نے خود ہی شازیہ سے شادی کا کہا تو وہ حیران رہ گئی۔ میں نے اس سے وعدہ کیا میں اس کی ماں کا علاج کرواؤں گا، دونوں کو اپنے گھر رکھ کر اسے کرائے کے گھر سے بھی نکال لوں گا تاکہ ان کی زندگی آسان ہو جائے۔ یہ سن کر شازیہ کی ماں خوش ہو گئی۔ شازیہ بھی جانتی تھی میں شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی کنوارا ہی تھا، اسی لیے اس نے انکار نہ کیا۔ 2 دن بعد میں نے سادگی کے ساتھ شازیہ کو اپنی بیوی بنایا، اور واقعی ہی شازیہ نے میری زندگی کو جنت بنا دیا۔ وہ نہ صرف میرا خیال رکھتی تھی بلکہ دل سے میری عزت بھی کرتی تھی، مجھ سے محبت بھی کرتی تھی۔ شادی کے 3 مہینے بعد ہی وہ امید سے ہوئی تو میری دنیا میں ہر طرف خوشی اور بہار چھا گئی۔ ندا کے ساتھ میرا بہت مختصر سا تعلق تھا جس میں ہم ازدواجی تعلق تک نہیں قائم کر سکے تھے، اسی لیے اسے بھلانے میں مجھے زیادہ وقت نہ لگا، اور پھر اس کی سچائی جاننے کے بعد تو میرے دل سے اس کی محبت بھی ختم ہو چکی تھی۔ میں اور شازیہ بہت خوش تھے۔ اور پھر میں شازیہ کی ڈیلیوری کے لیے جب ہاسپٹل گیا تو میں نے ہاسپٹل کے کوریڈور میں ایک لڑکی کو بیٹھے دیکھا۔ وہ بری طرح چیخ چلا رہی تھی۔ میں نے جب نزدیک جا کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ندا تھی جو بہت زیادہ شور کر رہی تھی، اور نرسیں اسے ڈانٹ کر باہر نکال رہی تھیں۔ 2 نرسیں آپس میں بات کرتے ہوئے کہنے لگیں عجیب لڑکی ہے، آئے دن ڈرگز لے کر یہاں آ جاتی ہے، ہم بھلا کیا کر سکتے ہیں؟ پتہ نہیں کس نے اس کو اس ڈرگز کے چکر میں پھنسا دیا ہے۔ اچھی خاصی جوان اور خوبصورت ہے، اب تک نہ جانے کتنے لوگوں کی گندی نظر اس پر پڑ چکی ہوگی۔ وہ دونوں آپس میں افسوس کر رہی تھیں اور میرا دل اسے دیکھ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی یہ حالت میرے لیے ناقابل یقین تھی۔ شازیہ ڈیلیوری روم میں جا چکی تھی، میں بھی اس کے پیچھے چل دیا تھا۔ پھر میرے پاس بیٹی کی پیدائش ہوئی، اور میں نے جب بیٹی کو لے کر اپنے سینے سے لگایا تو میری زندگی مکمل ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں ہاسپٹل سے باہر نکلنے لگا تو مجھے ندا کہیں نظر نہیں آئی۔ نہ جانے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ شاید ہاسپٹل والوں نے اسے دھکے دے کر نکال دیا تھا یا پھر کوئی اٹھا کر لے گیا تھا۔ مجھے اس کے لیے بہت دکھ ہوا۔ کبھی کبھی ہم جسے آزادی اور عیاشی سمجھتے ہیں وہ در حقیقت بربادی ہوتی ہے۔ ندا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔